اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم واما بعد۔ سب سے پہلے تو تمام اساتذہ کرام سے دست بستہ سلام پیش کرتا ہوں، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ استاد وہی ہوتا ہے جس سے آپ نے علم حاصل کیا ہو، بلکہ میری نظر میں ہر وہ شخص جس سے آپ کچھ بھی سیکھتے ہو، یا وہ کسی بھی اسکول، کسی بھی کالج، کسی بھی یونیورسٹی، کسی بھی درس گاہ کا استاد ہو، وہ قابل تعظیم بھی ہے، قابل احترام بھی ہے، اور ہم سب کے لیے محترم بھی ہے۔ قومیں وہی زندہ رہتی ہیں جو اپنے استاد کی عزت اور قدر کرتی ہیں۔ جہاں استاد کی عزت ناقدری میں بدل جائے، وہ قوم ہمیشہ زوال پذیر ہوتی ہے۔ ٹاپک ہمارا جو ہے وہ ٹائم مینجمنٹ کا ہے۔ تو اب میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ 5ویں 6ٹھی 10ویں کلاس کے بچے کی طرح اوقات کار کی پابندی کے حوالے سے آپ کو بتا سکوں، کیونکہ مجھ سمیت پوری قوم جو ہے وہ آپ جیسے اساتذہ کرام سے ہی سیکھتی بھی ہے، اور یہ سیکھنے کا عمل جاری رہنا چاہیے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اسٹریٹجی ہوتی ہے ہر پروفیشن کی، ہر پیشے کی۔ اس اسٹریٹجی پر جب ہم عمل پیرا ہوتے ہیں تو ہم اپنے جو اہداف ہیں ان کو بڑے اچھے انداز میں جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں، اور اسٹریٹجی انسان کے اپنے اختیار میں ہے۔ آپ ماشاءاللہ سارے کے سارے جوان ہو، میں 60 سال کا ہو چکا ہوں، تھوڑا سا بڈھا بھی ہو گیا ہوں، اس لیے کچھ تھوڑی سی اپنی جو تحریر تھی وہ لکھی ہے، سو دیٹ اس کو میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ اس کے بعد جو ہے وہ سوال اور جواب کا سیشن کر لیں گے۔ امید ہے انشاءاللہ تعالی سیر حاصل گفتگو ہماری ہو جائے گی، تو اجازت دیں۔ کائنات کی ہر چیز وقت کے ایک مخصوص دائرے میں مصروف عمل ہے۔ اوقات کار ہی ارض و سما کی وسعتوں میں پھیلی ہر چیز کا محور و مرکز بھی ہے۔ حضرت آدم سے لے کر آج تک اور پھر رہتی دنیا تک اوصاف کا میزان گھڑی کی ٹک ٹک ہی تو ہے۔ ابد سے ازل تک رہنے والی انسانی زندگی کے ماہ و سال میں کمی بیشی کی گنجائش تو موجود ہے، لیکن دن رات کا پیمانہ ایک ابدی حقیقت ہے۔ وہی 24 گھنٹے کی تفریق ہے، صبح، دوپہر، شام اور پھر رات۔ انہی 4 پہروں میں انسانی زندگی رقص کنا رہتی ہے۔ انسان کو اشرف المخلوق کا خطاب دیے جانے کی بڑی وجہ یہی ہے کہ خالق کائنات نے اپنی اس عظیم اور مارکت الآرا تخلیق کو عقل سلیم سے بہرہ مند کیا۔ اچھائی اور برائی کی تفریق کے ساتھ ساتھ روزمرہ کے اعمال کو ایک خاص وقت میں انجام دینا آدم اور حوا کی پہچان ہے۔ تخلیق کائنات سے روز محشر تک کا حساب کتاب کیا جائے تو لمحہ لمحہ کا کیلنڈر ترتیب دیا جا سکتا ہے۔ ایام زندگی کا شمار، عالم ارواح کے روز و شب، من و مٹی تلے جا سونے کی اندھیری رات، سور پھونکے جانے کا عمل، اور پھر اعمال کی جواب دہی کا دن، سب کا وقت معین ہے۔ اسی وقت کی قدر زندگی کے معراج ہے، جبکہ ناقدری، ناکامی اور پھر بھٹکتے رہنا ہی انسان کا مقدر بن جاتا ہے۔ بقول شاعر، موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی۔ وقت کو ضروریات زندگی کے مطابق اپنی مٹھی میں کرنا ہی وقت کی اصل تقسیم ہے۔ رحم مادر سے لے کے لحد میں اترنے تک کے مدارج قدرت کا شاہکار ہیں۔ غور کیجئے گا، بچپن کی اٹکیلیاں، لڑکپن کی شوخیاں، جوانی کی جولانیاں، اور آخر کار بڑھاپے میں لاٹھی کی ٹیک، نیز زندگی کے سب ادوار اپنے اپنے وقت مقررہ کے گرد گھومتے نظر آتے ہیں۔ نظام شمسی کے مدار میں سر دھنتے سیارے اپنے اوقات کار کا احساس نہ کریں تو کائنات آنن فانن بربادیوں کے بھنور میں ڈوب جائے گی۔ سامعین کرام، ریاضی کی جمع، تفریق، ضرب اور تقسیم کیا ہے؟ جواب بالکل سادہ ہے، وقت کی تقسیم کار۔
سائنس کی پہلی سوچ یا خیال کے بعد استدلال کی خاطر اختیار کیا جانے والا مفروضہ یعنی پریکٹیکل کیا ہے؟ جواب پھر بہت سادہ ہے، وقت کی تقسیم کار۔ اسی طرح اردو یا انگریزی ادب میں الفاظ کا چناؤ، ان کی نشست و برخاست، بالخصوص اوزان کی پابندی کیا ہے؟ بہت ہی آسان جواب ہے، وقت کی تقسیم کار۔ اسی وقت کو ہم نے تقسیم کرنا ہے۔ روزمرہ زندگی کی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں میں بھی اسی کلیے کو مد نظر رکھا جائے تو مقاصد میں بر وقت کامیابی یقینی بنائی جا سکتی ہے۔ اس کے حوالے سے ہم دیکھ سکتے ہیں، نماز پنجگانہ ہو یا قرأت کلام مجید، صبح خیزی کے لیے پو پھٹنے کا منظر ہو یا سرمئی شام کا پتہ دیتی شفق کی لالی، رات اور دن کے درمیان روشنی اور اندھیرے کا تفاوت ہو یا سورج اور چاند کی چھپن چھپائی، سب بے معنی ہو جائے اگر اوقات کار کی تقسیم پر عمل نہ ہو۔ یہی ہے آپ کی ڈسٹریبیوشن آف ٹائم یا اسٹریٹجی آپ کی۔ حالات کے بے رحم تھپیڑوں کے سامنے ہار نہ ماننے والے چند عظیم کرداروں کی کہانی دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہر شخص کی زندگی میں ناکامیاں آتی ہیں۔ کبھی اپنی مرضی کا کام نہیں ملتا تو کبھی سخت محنت کے باوجود اس کا مناسب صلہ نہیں ملتا، لیکن کامیابی کا خواب دیکھنے والے لوگ ناکامیوں کے آگے ہتھیار نہیں ڈالتے۔ وہ مایوسیاں دیکھنے والے لوگ مایوسیوں کے بیچ سے امکانات کے پہلو تلاشنے کے بعد نئی توانائی کے ساتھ اپنا سفر جاری رکھتے ہیں۔ کامرانی کی نوید سناتا یہ سفر سال کو مہینوں میں، مہینوں کے دنوں میں اور پھر دن کو گھڑی کی سوئیوں کے مطابق ترتیب دینے کی جہد مسلسل کا نام ہے۔ حاضرین، ہمارا ایمان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی نوع انسان کے نجات دہندہ ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے عظیم رفقہ کار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا اسوہ کسی تعارف کا محتاج ہرگز نہیں۔ ان کی زندگیاں وقت اور صرف وقت کی تقسیم کی معراج ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ انسانی زندگی کی کایا کلب اور اسلامی دنیا کا عروج پابندی وقت کا محتاج رہا، اور یہی اصل حقیقت ہے۔ وقت کی ڈور جب ہمارے ہاتھوں سے چھوٹ گئی، تاریخ دیکھ لیجئے، ساری کی ساری تاریخ اسلامی دیکھ لیجئے یا بنی نوع انسان کی تاریخ دیکھ لیجئے، جیسے ہی وقت کی ڈور ہمارے ہاتھوں سے چھوٹتی ہے تو سب کچھ خواب ہو جاتا ہے۔ جو حقیقتیں تھیں وہ افسانے بن گئے۔ لیکن آج کا یہ سیشن یا آج کی یہ جو حاضری ہے، اگر ہم تہیہ کر لیں، عزم کر لیں کہ ہمیں پھر سے اپنے وقت کو اپنا رفیق کار بنانا ہے، اور اس کے لیے تھوڑے سے ٹپس ہیں جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ روزمرہ کی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کا تعین کیجیے اور انہیں دن کے اوقات کار کے مطابق مکمل ایمانداری سے تقسیم کر دیجیے۔ صبح اٹھے، بسم اللہ پڑھی، اور سب سے پہلے ذہن میں یہ لے آئے کہ آج کیا کرنا ہے، آج کس چیز کی کلاس ہے، آج کس نوعیت کا سبق دینا ہے، آج کون سے بچوں کی ایسی حاضری ہے جن کو ہم نے اپنے ساتھ لے کر چلنا ہے۔ خلوص نیت اور محنت شرط اولین ہے۔ نصابی و غیر نصابی ترجیحات کا ادراک کرتے ہوئے روزانہ کے لیے ایک حد فاصل کھینچ لیجئے۔ گھر سے نکلنے سے پہلے یہ تہیہ باندھ لیجئے کہ آج مجھے یہ کرنا ہے۔ ظاہری بات ہے، انسان عقل کل نہیں ہے، کڑی کے ساتھ کڑی ملتی ہے تو زنجیر بنتی ہے۔ جیسے ہی آپ اپنی درسگاہ میں داخل ہوتے ہو تو آپ دیکھتے ہو کہ باقاعدہ طور پہ ایک خوش نما، خوش رنگ، خوبصورت گلدستہ آپ کے سامنے ہے، مختلف کلاسز کا، مختلف بچوں کا، مختلف اذہان کا، مختلف خیالات کا، اور اسی کے حساب سے آپ کی فیکلٹی بھی ساتھ میں ہے۔ ایک اچھا لیڈر وہی ہوتا ہے، یا ایک اچھا پرنسپل وہی ہوتا ہے، یا ایک اچھا ہیڈ وہی ہوتا ہے جو اپنی پوری ٹیم کو ساتھ لے کے چلتا ہے۔ کوئی سبک رفتار ہے وہ بھی آپ کو گوارا ہونا چاہیے، اور کوئی قدم قدم چلتا ہے اس کو بھی آپ نے ساتھ لے کر چلنا ہے۔ آپ کی رفتار اتنی میانہ ہو
کہ ایک تیز بھاگنے والا شخص وہ بھی آپ کا ہم رکاب ہو جائے، یا ایک آہستہ خراما چلنے والا شخص جو ہے وہ بھی آپ کے ساتھ چلے۔ یہی حساب کلاس میں بیٹھے جو طلباء ہوتے ہیں ان کے حوالے سے بھی یہی ہے کہ آپ اگر سب کو ساتھ لے کر نہیں چل رہے ہو تو پھر آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس لیے اپنے ہدف کا تعین ضرور کر لیجئے۔ جیسے ہی آپ اپنی درسگاہ میں داخل ہوں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آج اس اسپیسیفک پرٹیکولر جو ایک سبجیکٹ ہے اس پر آپ نے جو ہے وہ بات کرنی۔ دین کمز، اپنے ضروری خیالات کو تحریر کی شکل میں ایک ڈائری پر ضرور اتار لیجئے تاکہ ذہن بھٹکنے لگے تو الفاظ راستہ دکھا دے۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم اٹھے ایک خیال آیا، بجلی کی طرح سے وہ کوندا اور پھر وہ محو ہو گیا۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی بھی چیز کو، کسی بھی خیال کو الفاظ کا پیرایا دے دیں، الفاظ کی تجسیم کر دیں یا ان کو ہم تحریر کر لیں تو ہمیں یاد رہ جاتا ہے، وہ ہمارے لیے ایک ٹپ کا کام دیتا ہے۔ جیسے ہی ہم انٹر ہوتی ہیں تو ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ ہم نے آج یہ کام کرنا ہے، اور اگر وہ ذہن سے محو ہو گیا ہے یا وہ آپ بھول گئے ہو تو وہ پھر آپ کا ٹاپک یا آپ کا ایک ہدف جو ہے وہ آپ اس کو حاصل کرنے میں ناکام ہو جاتے۔ پیشہ ورانہ زندگی میں منفی رجحانات، نظریات اور امکانات کو ہمیشہ رد کر دیں۔ یاد رکھیں، نفی اسبات سے دور لے جاتی ہے۔ جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، کیونکہ بدقسمتی سے یہ معاشرہ لا سے شروع ہوتا ہے، نہیں سے، تو ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ جب بھی اپنا پہلا قدم اٹھانا ہے اس نہیں کو مائنس کرنا ہے، کیونکہ نہیں آپ کی سپیڈ کو کم کر دیتی ہے، مایوسیوں کے اندھیروں میں آپ کو ڈبو دیتی ہے۔ اسبات آپ کے لیے ایک سٹیمولیٹر کا کام کرتی ہے، وہ سٹیمولیٹ کرتی ہے، آپ کی توانائیوں کو بڑھاتی ہے کہ ہاں آئی کین ڈو اٹ، آئی کین ڈو اٹ، آئی کین ڈو اٹ۔ تو نفی جب بھی آئے گی وہ ہمارا راستہ روک لے گی۔ اس میں اپنا جو ٹیم ہے آپ کے اساتذہ آپ کے ساتھ ہیں، آپ کی فیکلٹی آپ کے ساتھ ہے، اور اس کے بعد سب سے بڑی بات جو آپ کے پاس ایک ٹرین ہے، جو بوگیاں ہیں وہ آپ نے اپنے ساتھ لے کے چلنی ہیں، اور وہ ہیں آپ کے طالب علم۔ ان کو جب آپ کہو گے کہ نہیں بیٹا یو کین ڈو اٹ، تو ان کے اندر ایک لیونگ ہوپ پیدا ہو جائے گی، ایک اسپرٹ پیدا ہوگی، ایک جذبہ پیدا ہو جائے گا، ایک جوش پیدا ہو جائے گا، جس کو ہم کوئی شکل نہیں دے سکتے، لیکن یہ ایک ایسی روح پھونک دی جاتی ہے جب ایک استاد اپنے طالب علم سے کہتا ہے کہ یو کین ڈو اٹ، تو وہ یہ چار الفاظ جو ہیں اس کی زندگی کا حاصل بن جاتے ہیں، اور وہ بڑے سے بڑا مارکا جو ہے وہ سر کر دیتا ہے۔ اس لیے نفی کو مائنس کر دیں ہمیشہ، اپنے تصورات کو ہمیشہ عملی جامہ پہنانے کی کوشش کیجئے، اسی عمل سے خواب حقیقت بن سکیں گے۔ خیالی دنیا سے نکلنے کا واحد رستہ عملی کاوش ہے۔ اقبال کا شعر ہے، اقبال بڑا اپدیشک ہے من باتوں میں موہ لیتا ہے، اقبال بڑا اپدیشک ہے من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا تو غازی بنا کردار کا غازی بن نہ سکا۔ اصل معاملہ ہی یہیں پر آ جاتا ہے کہ ظاہری بات ہے تحریر اور تقریر میں ہم بہت آگے نکل جاتے ہیں، لیکن جہاں پر عمل کی بات آ جاتی ہے تو وہ ہم اپنے اندر وہ قوت، وہ طاقت، وہ حوصلہ، وہ جذبہ وہ محسوس نہیں کرتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم راندہ درگاہ ہیں، ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، ہمارے اندر اتنی قوت نہیں ہے، ہمارے حالات ایسے نہیں ہیں جو فیوریبل ہوں، جبکہ یہ غلط ہے۔ جب ہم پہلا قدم یاسیت سے شروع کریں گے، مایوسی سے شروع کریں گے، تو اگلا قدم نہیں اٹھ سکے گا۔ اس لیے جو بھی نظریہ ہے آپ کا، جو بھی خیال آپ کے ذہن میں آتا ہے، جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں،
پہلا قدم پریکٹیکل ہونا چاہیے. اس میں دیکھیں کہ جب بھی آپ نے اپنے آپ کو طلباء کے لیے رول ماڈل بنانا ہے تو پھر آپ کے پاس الفاظ کا ذخیرہ تو ضرور ہونا چاہیے، لیکن ساتھ میں کام کرنے کا ہنر بھی ہونا چاہیے. اگر آپ یہ نہیں بتاتے کہ کوئی کام کس طریقے سے عمل پذیر ہو سکتا ہے یا اس کی پریکٹیکل شکل کیا ہو سکتی ہے، تو بچے کے ذہن میں آپ کی تقریر نہیں رہے گی، آپ کی تحریر نہیں رہے گی، بلکہ اس نے اپنی جاگتی آنکھوں سے آپ کو کرتے ہوئے جو کچھ دیکھا ہوگا وہ ساری زندگی اس کے پاس رہے گا. اس کے لیے آپ وائٹ بورڈ یوز کر سکتے ہو، بلیک بورڈ یوز کر سکتے ہو، ڈیمانسٹریشن کر سکتے ہو، کوئی پریکٹیکل کر سکتے ہو. اور پریکٹیکل ایک ایسی چیز ہے جو ہر سبجیکٹ میں ہو سکتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ کیمیا گری کے لیے جو ہے وہ کیمسٹری پڑھی جائے یا راکٹ سائنس کے لیے جو ہے وہ فزکس پڑھی جائے. ادب میں جو ہے وہ ڈیمانسٹریشن ہو سکتی ہے. ادب کی سب سے بڑی تجسیم جو ہے، اوزان جو ہے وہ ہو سکتی ہے. الفاظ کی جو نشست و برخاست ہے، الفاظ کو استعمال کرنے کا ڈھنگ جو ہے وہ لکھا جا سکتا ہے. اس کے لیے ضروری یہ ہے، یہ ذہن میں رکھیں، ہم سارے ماشاءاللہ جو ہے اس ایک پروسیس سے گزر چکے ہیں، مشاہدہ کر چکے ہیں. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو چیز ہماری آنکھوں نے دیکھی ہے، جو پردہ اسکرین پر آ گئی، وہ محو نہیں ہوتی ہے. وہ زندگی بھر ایک خوبصورت یا تلخ حقیقت بن کے ہمارے دماغ کے نہا خانوں میں بیٹھی رہتی ہے. ہم کسی بھی وقت اس کو ریکال کر سکتے ہیں. الفاظ ہو سکتا ہے ہم بھول جائیں، تحریر ہو سکتا ہے ہم بھول جائیں، لیکن جو چیز ہماری آنکھوں نے دیکھ لی وہ نہیں بھولتی، وہ بھلائی نہیں جاتی. آج بھی ہم اگر اپنے اسکول ایج کی جو ہے وہ یادیں تازہ کرنے بیٹھے تو ہمیں بہت سے ایسے چہرے جو ہیں وہ نظر آ جائیں گے، بہت سے اساتذہ کی شکلیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے آ جائیں گی. ہو سکتا ہے کہ ان کے بولے ہوئے الفاظ، ان کے کہے گئے فکرے ہمارے پاس محفوظ نہ ہو، لیکن ان کی ادا جو ہے، کلاس میں آنا، بیٹھنا، بات کرنا، بلیک بورڈ پر یا وائٹ بورڈ پر لکھنا، آپ کے ساتھ رویے، یہ سارے کے سارے آپ کے پاس جو ہے وہ ذخیرے کی طرح محفوظ رہیں گے. اس لیے کوشش یہ کیجئے، جیسے ہی کلاس روم میں آپ انٹر ہوتے ہو، جیسے ہی آپ کسی ادارے کے کوریڈور میں جاتے ہو، جیسے ہی آپ اسمبلی ہال میں ہوتے ہو، جیسے ہی آپ کسی اور کانفرنس روم میں ہوتے ہیں، تو بچوں کو جو کچھ بھی آپ ڈیمانسٹریٹ کر کے دیں گے وہ ان کے لیے جو ہے وہ بہت بڑی غنیمت ہوگی. تصوف کی دنیا میں اللہ کی ضرب ٹھیک دل پر لگتی ہے. دل مائل ہو جائے تو پھر دھڑکن اور نبض ایک ساتھ چلتی ہے، یعنی من و تو کا جب فرق ختم ہو جاتا ہے. تو یہی حال جو ہے یہ کچھ استاد اور طالب علم کے جو ایک تعلق ہے، جو ایک رشتہ ہے، جو ایک خیال خاطر ہے، اس کے درمیان میں ہوتا ہے کہ ہمیں وہ رشتہ، وہ تعلق، وہ احساس دلوں کے اندر اجاگر کرنا ہے کہ من و تو کا فاصلہ جو ہے وہ جھجک ختم ہو جائے، وہ ایک ہیزیٹیشن جو ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے. کبھی بھی اپنے آپ کو اتنے اوپر اور اتنے اونچے تخت پر نہ بٹھائیے کہ کوئی سوالی جو ہے آپ تک پہنچ نہ سکے یا اس کی آواز جو ہے وہ آپ تک نہ جا سکے. ہمیشہ لوگوں کے درمیان میں رہیں، ہمیشہ بچوں کے درمیان میں رہیں، ہمیشہ اس محفل کا مرکز بن جائیں کہ آپ کی روشنی جو ہے وہ پھیل سکے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ چراغ جتنا اونچا آپ رکھیں گے اس کے بالکل نیچے جو ہے وہ اندھیرا ہوگا. چراغ ایک عام سطح پر ہوگا تو وہ اپنی روشنائی کو چہار اطراف جو ہے وہ پھیلائے گا. تو یہی معروضات تھیں، یہی معاملات تھے. اور آخر میں ایک چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو اشرف المخلوقات
اس لحاظ سے بنایا گیا کہ اختیار بھی اس کو دے دیا گیا کہ جو کرنا ہے وہ کر لو، راستہ بتا دیا کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، اختیار تمہارا ہے۔ ہم ہنسنا چاہیں ہنس سکتے ہیں، رونا چاہیں تو عمر بھر رو سکتے ہیں کہ یار میں بڈھا ہو گیا ہوں، 60 سال کا ہو گیا ہوں، جوانی ختم ہو گئی، کہاں یہ دن تھے کہ میں چھت پر جو ہے وہ چاند کی روشنی میں پوری کتاب پڑھ لیتا تھا، اب اینک لگا کر اور زبردست قسم کی روشنی میں بھی مجھے دکھائی نہیں دیتا۔ تو کہاں یہ ہے کہ اس کی نعمتوں کو شمار کر کے بندہ شکر گزار بھی بن سکتا ہے کہ یا رب العالمین میرا تو ایک سانس پر بھی حق نہیں ہے، تو نے تو اتنے سانسوں سے نواز دی ہے، اتنے رشتوں سے نواز دی ہے۔ تو یہ انسان کے اختیار میں ہے۔ بقول شاعر جو وہ کہتے ہیں، اے شمع تیری عمر طبعی ہے ایک رات، اے شمع تیری عمر طبعی ہے ایک رات، رو کر گزار دے یا اسے ہنس کر گزار دے۔ تو ہمارے ہی اختیار میں ہے، جیسا بننا چاہیں جیسا کرنا چاہیں وہ ہم کر سکتے ہیں۔ رونا ہے تو روتے رہیں، کوئی آنسو پوچھنے والا نہیں ہوگا، ہنسنا ہے تو پوری دنیا کی محفل سجا لیں۔ تو یہی کچھ گزارشات تھیں جو میں نے سیکھا، وہ آپ کو بتا دیا۔ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟ اس میں ایک استاد کے حوالے سے ابھی بات میں کر رہا تھا کہ یہ ایک ایسا نشہ ہے استاد ہونا، کیونکہ معراج ہے انسانیت کی اور بادشاہت ہے۔ یعنی ایک استاد جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ جب کلاس روم میں انٹر ہوتا ہے تو اس کا ایک دربار سجا ہوتا ہے، وہ اپنی کلاس کا، اپنے انسٹیٹیوشن کا وہ بادشاہ ہے۔ تو ابھی واقعہ ابھی سنا رہا تھا کہ اورنگزیب عالمگیر نے اپنے والد کو جو ہے وہ قید خانے میں ڈال دیا۔ مغلوں میں ایسا ہی ہوتا ہے، بلکہ اسلامی تاریخ ساری کی ساری ایسی بھری پڑی ہے۔ تو اس میں کافی عرصے کے بعد اس کو خیال آیا کہ یار میں ذرا پوچھوں کہ میرے والد کی گزر اوقات کیسے ہو رہی ہے۔ تو دربان کو بھیجا کہ جاؤ پوچھ کے آؤ کسی چیز کی ضرورت ہے۔ تو دربان گیا تو انہوں نے کہا کہ باقی تو سب ٹھیک ہے یار، تنہائی بہت ستاتی ہے، تو ایسا ہے کہ کچھ اگر طالب علم آ جائیں تو میں ان کو پڑھا دیا کروں گا۔ تو اورنگزیب کو جب دربان نے آ کے بتایا کہ جناب علیہ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں آپ کے والد صاحب، تو اورنگزیب کے الفاظ تھے کہ بڈھا مر گیا ہے، بادشاہت کا خواب جو ہے وہ دل سے نہیں گیا۔ تو استاد جو ہے بہرحال کوئی بھی پروفیشن ہو، اس کا جو ہیڈ ہے وہ کسی بادشاہ سے کم نہیں ہے۔ اور میں کیونکہ خود ایک استاد بھی رہا ہوں، استاد ہوں بھی، اپنے آپ کو کسی بھی شخص سے، کسی بھی عہدے سے کمتر نہیں سمجھنا، مروب نہیں ہونا۔ ہمیں یہ سکھایا گیا، یہ بتایا گیا، اور یہ باقاعدہ طور پہ ہم نے اس کا تجربہ کیا کہ جب کسی سے بات کریں آئی ٹو آئی کانٹیکٹ کے ساتھ، آنکھیں نیچی استاد کے سامنے ہو سکتی ہیں، ماں باپ کے سامنے ہو سکتی ہیں، رب کریم کے حضور میں ہو سکتی ہیں، کسی انسان کے سامنے آنکھیں نہیں نیچی کرنی۔ کانٹیکٹ کرنا ہے تو آئی ٹو آئی کانٹیکٹ۔ بھائی تم افسر ہوگے تو ضرور ہوگے، میں استاد ہونے کی حیثیت سے تمہارے جیسے 20 افسر پیدا کر چکا، یہ آپ اپنے اندر جو ہے وہ جذبہ کریں، کیونکہ انسان کی معراج اپنے آپ کو پہچاننا ہے۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ تو بھائی اپنے آپ کو پہچانے نا، ہم کسی سے کمتر نہیں ہیں، قطعاً نہیں، بلکہ ہمارا مخاطب اگر شو آف کر رہا ہے تو وہ کسی نہ کسی کمپلیکس کا شکار ہے۔ تو پلیز اگر کوئی سوال ہو تو۔ کوئی پریکٹیکل لائف کے حوالے سے اسکولنگ کے اندر وہ آپ ضرور کویسچن پوچھنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ میں نے ہر بندے کا اپنی ایک اسٹریٹجی ہے۔ دیکھیں ایک معین وقت
کہ اندر رہ کر آپ نے اپنے کورس کو کمپلیٹ کرنا ہے. اس کے لیے بڑا سمپل سا حلیہ ہے کہ اپنے کورس کی ایک آؤٹ لائن بنا لیں کہ آپ نے پہلے سمیسٹر میں جو ہے اتنا کورس کور کرنا ہے, اس کے بعد سیکنڈ سمیسٹر میں, پھر تھرڈ سمیسٹر میں, اسی طریقے سے اسکول ہو, کالج ہو, یونیورسٹی ہو, وہ ایک کورس آؤٹ لائن بن جاتی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کورس آؤٹ لائن کو آپ نے اپنے شاگرد کی زندگی کا حصہ کس طرح بنانا ہے. کیا رٹے ہوئے طوطے پیدا کرنے؟ نہیں, یہ تو بالکل بھی نہیں ہے. آپ کا ایک لیکچر جو ہے وہ اس کی زندگی کا ایک حصہ بننا چاہیے, اور زندگی کا حصہ اسی وقت بنے گا جب آپ پریکٹیکلی اس کو کچھ کرو گے, اس کی سطح پر آ جائیں گے آپ. میں پنجاب یونیورسٹی کا واقعہ ابھی نریٹ کر رہا تھا بھائی سے کہ وزٹنگ پروفیسر تھا, جرنلزم پڑھاتا تھا, تو وہ اسٹوڈنٹ تو اسٹوڈنٹ ہی ہوتا ہے. وہ جب کلاس میں جانا تو دیکھنا کہ وہ صرف 2 بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں, باقی کہاں ہیں. اب وہ اسٹوڈنٹس آپ کو پتا ہے کہ وہ بڑے زبردست قسم کے ہوتے ہیں, وہ بتاتے نہیں ہیں کہ جی وہ کینٹین میں ہے یا وہ فلاں ادھر بیٹھے ہیں, فلاں ادھر بیٹھے ہیں. تو کیونکہ ہم بھی اسی دور سے ہی گزرے ہوتے ہیں, ہمیں پتا ہوتا ہے کہ کون سی نکر, کون سی جگہ جو ہے اب یہ 4 کی ٹولی ادھر بیٹھی ہوگی, 5 کی ٹولی ادھر بیٹھی ہوگی. تو بچیوں کو بھی کہنا چلو آؤ یار, اب کلاس میں کیا بیٹھنا ہے 2 بندوں کے ساتھ, آ جاؤ کنٹین میں چلتے ہیں. اب کنٹین میں وہ ظاہری بات ہے وہ بیٹھے ہوتے تھے سارے ہی بچے کلاس کے, ادھر جا کے ان کے پاس بیٹھ جانا, ان کے بعد ساتھ میں چائے کا آرڈر دے دینا, ساتھ میں سموسے منگوا لینے, اگر آپ نے پنجاب یونیورسٹی کی کنٹین دیکھی ہو تو. اب وہ 2 بچے آ رہے ہیں, 3 بچے آ رہے ہیں, سارے اکٹھے ہو رہے ہیں کہ جناب یہ چائے کا دور چل رہا ہے. تو اب اس چائے کے دور کو ہم نے سیمی سرکل بنا لیا اور وہیں پر لیکچر ڈیلیور کر دیا. بھائی بتانا تو آپ نے یہ ہے نا کہ وٹ از اے پروفیشن, آپ بتانا کیا چاہ رہے ہو. اس میں پھر ہمارے ہاں ایک مروجہ جو اصول ہیں وہ ذرا تھوڑے سے ڈفرینٹ ہیں. اس میں یہی ہوتا ہے کہ ہم تھیوری پر زیادہ زور دیتے ہیں کہ کتاب کو پڑھنا شروع کر دیا یا خود پڑھ لیا یا بچوں سے کہا کہ بھی آپ پیراگرافنگ جو ہے وہ کرتے جاؤ اور بک ریڈنگ کرتے جاؤ. اس سے کسی کے پلے کچھ نہیں پڑتا, آپ کو دکھانا پڑتا ہے. اگر سائنس کا سبجیکٹ ہے تو سائنس کی ڈیمانسٹریشن کرنی ہی پڑتی ہے کہ بھائی یہ کیسے ہے, یہ کیوں ہے, یہ اصل چیز ہے, یہ ہائپوتھیسس ہے, یہ آپ کا خیال ہے, یہ آپ کا نظریہ ہے. اس کو اب آپ نے ایک جسم کی صورت میں دینا ہے, جسم کی حالت دینی ہے, اور وہ بہترین چیز آپ کی ڈیمانسٹریشن ہوگی. بڑا سمپل ہے کہ اگر آپ کوئی ادبی مطلب اردو کی کلاس اگر آپ پڑھا رہے ہیں, لینگویج کی, انگلش لینگویج کی کلاس پڑھا رہے ہیں, تو بچوں کو آپ خود میں انوالو کر لو کہ بھائی شارٹ سٹوریز لکھ کے آ جاؤ, نیکسٹ پیریڈ میں ہم اس کے اوپر جو ہے وہ بحث کریں گے. اب بچوں کو ایک ٹاپک مل گیا اور پریکٹیکل کام مل گیا کہ ہر بچہ جو ہے وہ 200 ورڈز یا 300 ورڈز یا 500 ورڈز کی شارٹ سٹوری اگر لکھ کر لاتا ہے تو اس کے اوپر آپ ڈیبیٹ کر لیتے ہو, اس کے اوپر آپ بحث کر لیتے ہو, اس کے اوپر مختلف خیالات آ جاتے ہیں, بچے انوالو ہو جاتے. اسی طریقے سے اگر ایک اچھی آرگنائزیشن ہے جس میں لیبارٹری کا کام ہے, جس میں مطلب کہ باقاعدہ طور پہ لائبریری ہے, لائبریری میں بچوں کو لے جائیں, مختلف ٹاپکس کی کتاب دے دیں, ان سے کہیں کہ یار یہ آپ کے پاس 1.5 گھنٹہ ہے, اس میں آپ نے یہ ٹاپک پڑھنا ہے, نیکسٹ پیریڈ میں ہم اس کے اوپر جو ہے وہ ڈسکس کر لیں گے. یہ بھی ایک پریکٹیکل اپروچ ہے. اسی طریقے سے جب آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو سائنس سبجیکٹس کے لیے لے جاتے ہیں, کسی لیبارٹری میں لے جاتے ہیں, تو جب آپ ڈیمانسٹریٹ کرتے ہو, بدقسمتی یہ ہو گئی کہ ہمارا پورا نظام تعلیم جو ہے اس کا بنیادی ڈھانچہ جو ہے وہ بدل کے رہ گیا. اب یہ ہوتا ہے کہ باقاعدہ طور پہ پریکٹیکلز کروانے کا رواج ہی ختم ہو گیا. پریکٹیکلز کے بارے میں اب یہ ہے کہ کوئی بات نہیں یار 500 روپے دو گے تو پریکٹیکل کی کاپی مل جائے گی, اور سمیسٹر کے یا سال کے آخری 20 دنوں میں
آپ کو جو ہے وہ ایوننگ کلاسز میں لے کر ایک دم سے جو ہے وہ ٹیچر ڈیمانسٹریٹ کرتا ہے کہ یہ پریکٹیکل ہے، یہ پریکٹیکل ہے، یہ پریکٹیکل ہے، دیٹس انف۔ انٹرنل سسٹم اور ایکسٹرنل سسٹم کے تحت جو ہے وہ آپ چائے کے ساتھ بسکٹ پیش کرتے ہو ایکسٹرنل ایگزامینر کو، اور وہ بچوں کو پاس کر دیتا ہے۔ بھائی بچے نے کیا سیکھا؟ اس کے لیے آپ سے بھی اور جتنے بھی ہماری فیلڈ کے جو لوگ ہیں ان سے ہمیشہ یہی درخواست رہتی ہے کہ ہمیشہ اپنے ٹاپک کو اتنا زیادہ کر لیں، میچیور، اتنا زیادہ اچھا کر لیں کہ وہ دوسرے کے ذہن میں رچ بس جائے۔ یہی اپروچ ہے، یہی پریکٹیکل اپروچ ہے، یہی چیز ہونی چاہیے۔ اینی کوشچن جی؟ جی وعلیکم السلام۔ ٹائم کے حوالے سے تو نہیں، پریکٹیکل لائف سے ریلیٹڈ ہے کہ جتنا بھی انسان کے پاس بیسک نالج ہے، فار ایگزامپل جھوٹ نہیں بولنا، غیبت نہیں کرنی، کسی کا حق نہیں ماننا، یہ ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ ناانصافی اسی کے حوالے سے ہے۔ تو اس کے اوپر جو ہے پریکٹیکل ورک کیسے کیا جائے کہ جتنا بیسک نالج آپ کے پاس ہے اس پر آپ کام کریں؟ دیکھیں بھائی، ایک کریکٹر ہے ڈان کوئگزو۔ دیکھیں مسلمان ہونے کی حیثیت سے ایک نقطہ نظر ہے میرا، انسان ہونے کی حیثیت سے ایک نقطہ نظر ہے۔ ہمارا اختیار اپنی ذات کی حد تک، یہ تو ایمان ہے نا ہمارا، کہ مجھ سے جو جواب دہی کی جائے گی وہ میرے اعمال کی جائے گی، نہ میرے والدین کے حوالے سے مجھ سے سوال پوچھا جائے گا، نہ میری اولاد کے حوالے سے سوال، ان کی پرورش کے حوالے سے اگر کوئی سکم رہ گیا ہے، کوئی کمی رہ گئی ہے، کوئی مجھ سے کوئی غلط چیز اس نے سیکھ لی ہے تو وہ بھی میرے اعمال کا حصہ ہوگی نا، وہ مجھ سے، مجھے قطعاً جواب دہی نہیں ہے آپ کی، اپنے بیٹے کی، اپنی بیٹی کی، اپنی ماں کی، اپنے باپ کی، کسی کی بھی۔ تو بھائی جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ ایک ایک کڑی مل کر ایک زنجیر بنتی ہے، ایک ایک اینٹ کو آپ لگاتے ہو تو ایک دیوار بنتی ہے۔ ہمیں انفرادی سطح پر خود کو صحیح کرنا ہے بس۔ ہو سکتا ہے آپ صحیح ہو جائیں، آپ کو دیکھ کر میں صحیح ہو جاؤں، مجھے دیکھ کر یہ صاحب صحیح ہو جائیں، ایک دوسرے کو دیکھ کر جب ہم سارے کے سارے صحیح ہوں گے تو پھر ایک معاشرہ جو ہے وہ ایسا تشکیل پائے گا جس کو یوٹوپیا کہہ سکتے ہیں، جس کو بہت زبردست قسم کا معاشرہ کہہ سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم یہ سوچ اپنے ذہن میں پال لیں کہ یار اب معاشری رویے ہی ایسے ہیں، معاشرے میں یہ ایک زہر قاتل پھیل چکا ہے، تو اب ہم کیا کریں، تو یاسیت آپ کو بھی لے ڈوبے گی۔ وہ ایک نیکی جو ایک بندہ کر سکتا تھا، جس کا پوٹینشل اس کے اندر تھا، وہ بھی رائے گاں چلی جائے گی۔ اس لیے جب بھی اس حوالے سے سوچنا ہے، اپنی ذات کے حوالے سے سوچنا ہے کہ مجھ پر جو فرض ہے، جو لاگو کیا گیا ہے، وہ ہے خود کو صحیح رکھنا، دوسرا خود بخود صحیح ہو جائے گا۔ یہی چیز ہے، یہی بنیادی تعلیم ہے، یہی بنیادی فلسفہ ہے زندگی کا۔ اینی ادر کوسچن؟ جی وعلیکم السلام۔ سردار علی بھٹو سر نام ہے سر۔ میں سر آپ نے بتایا کہ یہ تعلیم یا معلم ایک نشہ ہے، اور پھر آپ نے مینرز بھی بتائے کہ آپ کسی سے کم نہیں، یہ بادشاہت ہے۔ لیکن یہ سر کل بھی یہ ڈسکس ہوئی ادھر بات کہ نشے والے مینس کہ اس حد تک جائیں، اور ان لوگوں کے جو نشئی لوگ ہیں ان کے رویے کا ہمیں پتہ ہے کہ وہ بہت ہی ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتے اور پھر نشے پہ لگاتے۔ تو یہ جو نشہ آپ نے معلم کے حوالے سے کہا، یہ کہاں تک میں ہے اور یہ کیوں نہیں ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اعلیٰ امی، ٹھیک ہے، ان کو امی کہا گیا، لیکن ان سے بڑھ کر تاریخ عالم میں کوئی استاد ہو نہیں سکا آج تک، اور ہمارا ایمان ہے کہ رہتی دنیا تک ان جیسا استاد کوئی نہیں ہوگا۔
الفاظ کو ہم نے بریکٹ کر دیا اپنی زندگی میں. بہت سے ایسے الفاظ ہیں جو نیگیٹیولی بھی یوز ہوتے ہیں, پازیٹیولی بھی یوز ہوتے ہیں, لیکن ہم نے کئی الفاظ کو جو ہے وہ بریکٹ کر دیا کہ یہ ہیں ہی نیگیٹو, جبکہ جس سینس میں آپ نے بات کی ہے, جس سینس میں نے بات کی, یہ نشہ تو پازیٹیو ہے یار. اس کو آپ سرور کہہ لیں, اس کو آپ جذب کہہ لیں, اس کو آپ مستی کہہ لیں, اس کو آپ کچھ بھی کہہ لیں. یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ جناب جب میں عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو نیند کے جھونکے آنے شروع ہو جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ جب ہم عبادت کر رہے ہوتے ہیں تو ہم ایک سرور, مستی, جذب اور کیفیت میں ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پاس ہے نا ایک مستی ہے, ایک سرور ہے, ایک بڑا زبردست قسم کا, اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کرتا ہے. اور جب کسی محفل موسیقی میں ہوتے ہیں, یہاں پر شرب ہوتا ہے, جہاں پر دھوم دھڑکا ہوتا ہے, جہاں پر شور ہوتا ہے, تو وہ ہمیں جو ہے وہ ہمیں مشتعل کرتی. یعنی سرور اور مستی جو ہے وہ آپ کو ایک جذب کی کیفیت میں ڈال دیتی ہے. شور, ہنگامہ, چیخ چنگاڑ جو ہے وہ آپ میں اشتعال پیدا کرتی. تو مستی آپ کو نیند کی ٹھنڈی وادی میں لے جاتی ہے, اشتعال آپ کو غصے میں لے آتا ہے یا آپ کو صحیح رکھتا ہے. تو اس میں اصل معاملہ یہی ہے کہ استاد اور شاگرد کے درمیان جب رشتہ اور تعلق اتنا گہرا ہو جائے, اتنا مربوط ہو جائے, تو پھر وہ ایک نشہ بن جاتا ہے. کہ جب میں نے آپ سے کہا کہ من و تو کا جب خیال ختم ہو جاتا ہے, جب احساس کی دنیا میں, یعنی وہ ایک بہت دور بھی بندہ بیٹھا جو ہے وہ بغیر کسی علم کے آپ کا جب احساس کر لیتا ہے, یا آپ کے بارے میں سوچتا ہے, یا آپ کے بارے میں اچھا گمان کرتا ہے, یا آپ کو جو ہے وہ دعائیہ کلمات سے نوازتا ہے, تو یہ اس کا اجر ہے, یہی اس کا اصل حاصل ہے. یہی شاعر ہونا کوئی بری چیز نہیں ہے, لیکن اس کا امپیکٹ بڑا عجیب و غریب ہوتا ہے کہ چوئنگم کی طرح جو ہے وہ بیچارے پیچھا نہیں چھوڑتے. اس لیے ایک چیز میرے ساتھ تو نعمت یہ ہے کہ مجھے اپنا کلام بھی یاد نہیں رہتا. یہ اللہ کا بڑا کرم ہے, کیونکہ میں بچ جاتا ہوں اس فکرے سے کہ بھائی اب اس سے جان کیسے چھڑائیں. لیکن یہ ہے کہ اردو اور انگریزی میں تھوڑے سے الفاظ کر لیتا ہوں. اتفاق سے یہ ہے کہ 12 دسمبر کو میری خود کی سالگرہ تھی, تو خود کو ہی جو ہے وہ ایک لکھا تھا ہیپی برتھ ڈے ٹو می. تو اس کے کچھ اشعار جو ہیں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں. کلیاں چٹکیں پھولاں مہکے باغاں آئی بہار, کلیاں چٹکیں پھولاں مہکے باغاں آئی بہار, دیکھو دیکھو کون آیا ہے کس کی پڑی پکار. گلشن گلشن بلبل چہکے بھنوروں کی بھرمار, اور چنبیلی رنگ جمائے چھیل چھبیلی نار. دیکھو دیکھو کون آیا ہے کس کی پڑی پکار. آسمان سے شبنم اتری ساتھ میں بھیگے تارے, جل اٹھی ہیں شمیں ساری دیپ جگے ہیں سارے. رادھا چھم چھم ناچے گائے آئے موہن پیارے, چاند چکوری مل بیٹھے ہیں پی کی آئی بہار. دیکھو دیکھو کون آیا ہے کس کی پڑی پکار. آنگن میں ایک پھول کھلا ہے بامو در مسکائے, خوشیوں کی بارات ہے اتری ملنے کو سب آئے. ہاتھی جھومتا جھامتا آیا مور نے پنکھ پھیلائے, کلمہ پڑھتے دیکھو مرغے سحری کی پکار. دیکھو دیکھو کون آیا ہے کس کی پڑی پکار. یہ 12 دسمبر میں پیدا ہوا تھا. کبھی کبھی خود کلامی میں بھی مزہ ہوتا ہے نا کہ چلو یار کوئی اور نہیں تو پھر ہم خود کو ہی کہہ لیتے ہیں ہیپی برتھ ڈے ٹو می. سالگرہ ہر سال منائی دھوم دھام کے ساتھ, پہلے دن کا نقشہ کھینچا نصف صدی کے بعد. بچپن گزرا گئی جوانی اور اب اس کے بعد,
اللہ اللہ کرتے رہنے کی آئی پکار، دیکھو دیکھو کون آیا ہے کس کی پڑی پکار. تھینک یو ویری مچ. زندگی بڑی خوبصورت ہے، اس کے ایک ایک لمحے کو انجوائے کریں. اور ماشاءاللہ سبھی لوگ جو ہیں وہ شادی شدہ بھی ہیں. ایک آخری ٹپ جو ہے وہ دے دوں، اپنے لائف پارٹنر کو قدم بقدم ساتھ چلائیں، اتنا اعتماد دے دیں کہ وہ آپ کے بغیر رہ ہی نہ سکے. بلیو می، یعنی اتنا زیادہ اعتماد. وہ جو مین شوونزم ہے نا، ٹوٹلی کولیپس ہو گیا ہے. یعنی وہ مطلب کہ بڑی عجیب و غریب قسم کی یہ سوچ ہے ہمارے اندر. مصیبت یہ ہے کہ برے صغیر کے لوگ ہیں، پھر پنجابی لوگ ہیں ہم، تو وہ نہیں چاہتی ہے. لیکن اپنے آپ کو مار کے دیکھیے، بڑا مزہ آئے گا. بلیو می، سب کے لیے. یعنی میں شاعر نہ سمجھیے گا پلیز، کیونکہ شاعر کا تعارف انہوں نے کرا دیا. تو دسمبر 88 میں شادی ہوئی، 30 دسمبر 88. ناؤ اٹ از 2022. میرے خیال میں سمپل 34 سال ہو گئے. بلیو می، مجھے نہیں پتا آپ یقین کریں گے یا نہیں کریں گے، لیکن شاید کبھی سوچیں گے تو آپ کو یاد آ جائے گا، یا آپ اس پر عمل کریں گے تو آپ کو ضرور خیال آئے گا کہ ہاں ایسا پریکٹیکل ہے. ان 34 برسوں میں ایک سال بھی اللہ کے فضل سے ایسا نہیں گزرا جب ہم نے میاں بیوی نے اپنی شادی کے ایک ایک دن کو سیلیبریٹ نہ کیا ہو. یعنی میری بارات لاہور سے کراچی گئی تھی، 27 کو میری سیرا بندی تھی، 28 کو ہم یہاں سے ٹرین میں بیٹھ کے 29 کو وہاں پر پہنچے، 29 کی رات کو ہماری تیل مہندی تھی، تیل مہندی مناتے ہیں، سیرا بندی مناتے ہیں. 30 کو باقاعدہ طور پہ ہماری بارات تھی. 31 کو ہم کراچی سے لاہور واپس آئے تھے، 1 جنوری کو پہنچے تھے، 6 جنوری کو ہمارا ولیمہ تھا. اور بلیو می کہ 27 سے لے کے 6 جنوری یعنی سیرا بندی سے لے کے اور ولیمے تک کے جتنے فنکشنز ہیں وہ ان 34 برسوں میں جو ہے وہ منائے جا رہے ہیں. اور اس میں اسلام آباد رہا 5 سال، میں 8 سال کراچی رہا. تو بلیو می کہ میری بیگم صاحبہ بڑے اہتمام کے ساتھ کراچی آتی تھی، اور یہ 15 دن ہم ایک ایک ایونٹ کو انجوائے کرتے. بچے ہوئے، بڑے ہو گئے، اب وہ شادی شدہ ہیں، اپنے بچوں والے ہیں، لیکن یہی چیز انہوں نے ہم سے سیکھی. زندگی کی چھوٹی 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 خوشیوں کو آپ سیلیبریٹ کرو، کیونکہ یہ جو وہ جیک پاٹ ہوتا ہے نا، وہ 7 ارب کی آبادی میں سے کسی ایک بندے کے نصیب میں ہوتا ہے. تو بھائی خوشیوں پر تو سب کا حق ہے، تو ہم سب نے انجوائے کرنا ہے نا زندگی کو. تو یہ چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو چن لیں اور انجوائے کریں. اور اعتماد دینے کا مطلب ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو اور بتا دوں. یہ ہوا کہ جب میں کراچی گیا تو بیگم صاحبہ کا فون آیا کہ یار کوئی چیز چاہیے. میں نے کہا یار اور تو باقی سب ٹھیک ہے، لاہور کا پانی بہت یاد آتا ہے. تو آپ اندازہ کرو گے کہ میری بیگم صاحبہ بڑا واٹر کولر پانی کا لاہور سے لے کے کراچی میرے پاس آتی تھی. یعنی میری سبزی، میرا گوشت، میرے آٹا، میرا چاول، میرے مسالہ جات، میری ہر چیز لاہور سے کراچی جاتی تھی. میں نے کبھی کراچی کے کسی ہوٹل میں کھانا نہیں کھایا، یعنی بامر مجبوری کہ یار اب کھانا نہیں ہے، اب کیا کروں. میرے فریزر میں، میرے فریج میں ہمیشہ لاہور کی چیزیں پڑی ہوتی. بیگم صاحبہ جو ہے وہ بائی ٹرین آتی تھی میرے پاس، کیونکہ وقت کم ہوتا تھا، میں باہر آتا تھا، باہر چلا جاتا تھا ہر 2 مہینے کے بعد. تو بیگم صاحبہ نے ہر 2 مہینے کے بعد جب کراچی آنا ہے تو وہ ٹرین میں ان کے پاس جو ہے وہ چیزیں ہوتی ہیں.
تو میں جب باہر آتا تھا تو میرے پاس سامان کپڑے نہیں ہوتے تھے، صرف ٹفنز ہوتے تھے جس میں وہ انواع اقسام کی چیزیں جو بیگم صاحبہ کبھی زردہ ہے، کوئی پلاؤ ہے، کوئی بریانی ہے، کوئی دال ہے، کوئی سبزی ہے، کوئی یہ ہے. تو ایئر ہوسٹسز مجھے کہتی تھی کہ یار یہ کیا ہے، کہاں جا رہے ہیں آپ؟ میں کہ گھر جا رہا ہوں. کہاں سے آ رہے ہیں؟ میں کہ گھر سے آ رہا ہوں. کہتی 2 گھر ہیں. تو کوشش کیجئے، بلیو می یو ول انجوائے دا لائف.